والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الهاديين المهديين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الراسخين وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه
والصلاة والسلام عليك يا سيد الأشرار وعلى آلك وأصحابك يا جامع الأوصاف حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور بے شک بے شک جانتے ہیں سبحان اللہ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں اور پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے سبحان اللہ ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بعد سمت و شباب برادران اسلام سامعین دیوکار اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ جس کے فضل جس کی توفیق سے ایک بار پھر ہم یہاں جمع ہوئے تاکہ اس کا اور اس کے حبیب کریم کا ذکر کر سکیں سن سکیں سنا سکیں اور اس کا ایک مقدس فریضہ سے انجام دے سکیں میرا مالک میرا آپ سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اللہ کی عبادت کرنا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننا سنانا اپنے پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے برادران اسلام آپ کے سامنے جن آیات بینات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیات سورہ والنجم کی ابتدائی آیات ہیں ان آیات میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے سفر معراج کو بیان کیا ہے اس سے پہلے ہم جو بیان کرتے رہے وہ سفر اسراء تھا وہ سیر اسراء جس کا اللہ نے ذکر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے اب جو ہم
ان آیات بینات سے جس موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ حضور کا سفر معراج ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس کا آغاز مسجد اقصیٰ سے ہوتا ہے اور پھر لامکانوں تک جہاں اللہ نے چاہا اپنے حبیب کریم کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور پھر اپنے دیدار سے باریاب کیا اور پھر جو چاہا اپنے نبی پر وحی کیا۔ یہ سفر جب شروع ہوا اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب سفر کے لیے آگے بڑھے، یہ وہ سفر ہے جس کا آپ اندازہ اگر لگانا چاہیں، جس کی طوالت کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس کے مکمل سفر کی طوالت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ صرف سدرۃ المنتہا، صرف ساتوں آسمانوں تک جو علماء نے فاصلہ لکھا ہے وہ 3500 سال کی مسافت ہے، لیکن یہ سفر، یہ مسافت کتنی دیر میں طے ہوئی؟ اتنی دیر میں کہ ابھی کنڈی ہل رہی ہے، ابھی بستر گرم ہے، ابھی وضو کا پانی چل رہا ہے، مصطفیٰ کریم آپ گئے بھی ہیں اور واپس بھی آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کو لے کے براق پر تشریف فرما ہے، جب سفر شروع ہوا، جب یہ آپ پہلے آسمان تک پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان پر دستک دی تو آواز آئی، کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، جبریل۔ کہا گیا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں۔ تو پھر آسمان سے ندا کیا آئی، خوش آمدید ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مرحبا آپ کو بھی۔ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو جو سب سے پہلی ہستی جناب حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور کو ملتی ہے، حضور سے جس ہستی کی سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، لیکن سلام عرض کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حضور نے کہا، السلام علیکم یا ابی، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو، اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے جواب کیا دیا، السلام علیکہ ابی و ابنی، اے میرے باپ اور میرے بیٹے۔ بیٹے اس لیے کہ چونکہ آپ کی ذریت میں پیدا ہوئے، اور باپ اس لیے چونکہ تخلیق میں پہلے آئے ہیں، کیونکہ انسانیت ساری کی ساری جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اگر کسی کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم روح اور جسم کی درمیانی کیفیات میں تھے، اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الطین والماء، ابھی آدم کا گارا بھی نہیں گوندا گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی آپ کا وجود مسعود تھا۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنا باپ بھی کہا اور اپنا بیٹا بھی کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہے، پانچویں آسمان پر پہنچے حضرت یحییٰ و زکریا سے آپ کی ملاقات ہے، چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات، ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور کیا ہے؟ وہ ایسا ہی قبلہ ہے جس طرح ہمارا زمین پر کعبہ ہے، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور جب ملائکہ اور آسمانوں کی مخلوق عبادت کرتی ہے تو اس بیت المعمور کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہے، جب آپ سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے خلیل اللہ، میری امت اس میں درخت کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، جو شخص یہ کلمات کہے گا ہر ایک کلمے کے بدلے میں اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دے گا۔
یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ نے اپنی امت سے کہنے ہیں. یہاں سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے ہیں تو یہاں سے آگے جاتے ہیں تو آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. اس طرح کہ جنت کی شان کیا ہے، جنت کے ہر پتے پر، جنت کے ہر ذرے پر جو نام کردہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ہر حور و قصور کی جبین پر جو نام کردہ ہے وہ میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. پھر آپ کو دوزخ کی جو ہے وہ مشاہدہ کرایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبانیں بڑھتی ہیں اور آگ کی کینچیوں سے کاٹ دی جاتی ہے، پھر جسم ان کی زبانیں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل کہنے لگے یہ آپ کی قوم کے وہ فتنہ پرور لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ امام اور خطیب کہا کرتے تھے. یہ اپنی زبانوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو لڑایا کرتے تھے اور پھر لوگوں کو وہ باتیں کہتے تھے جو خود کیا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ آگ جو کا سمندر ہے اس میں دوڑ رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ خون کا دریا ہے اور وہ اس میں غوطے کھا رہا ہے اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا جبریل یہ شخص کون ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے حضور یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا. اور پھر آپ اللہ کے رسول آگے بڑھے. آپ نے دیکھا کہ منظر کیا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے ہنڈیا پڑی ہے، اس میں بڑا اچھا خوشبودار گوشت ہے اور دوسری طرف بدبودار گوشت ہے. وہ بدبودار گوشت کو تو کھاتے ہیں لیکن جو اچھا خوشبودار اور جو لذیذ گوشت ہے اس کو چکھتے بھی نہیں ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی پاک باز بیویاں بھی ہیں لیکن وہ اپنی پاک باز بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں. یہ ان کی مثال ہے. آپ اللہ کے رسول یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنے سینے کو ادھیڑ رہے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے تھول اور زقوم کی جو ہے وہ شاخیں دی جاتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کھانے کے لیے دی جاتی ہیں. آپ نے پوچھا اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل کہنے لگے حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ان کے عیب گنوایا کرتے تھے. اب یہاں غیبت کی بھی تعریف کرتے چلے. غیبت ہے کیا؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور غیبت کیا ہے؟ آپ فرمایا ذکروں کا اخی کا بیمار یکرہ ہو. فرمایا تیرا اپنے پیارے دوست کا، اپنے بھائی کا ذکر ایسے الفاظ میں کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. حضرت جبریل امی حاضر ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے ہیں. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے کہ غیبت اگر انسان میں عیب ہو پھر بھی اگر اس کا انسان ذکر نہ کرے، انسان میں عیب بھی ہے اور پھر انسان پیٹھ پیچھے ذکر کرے. فرمایا ہاں اگر انسان میں عیب ہو اور انسان پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرے تو یہ غیبت ہے، اور اگر انسان میں وہ عیب ہو ہی نہ اور پھر انسان اس کا تذکرہ کرے فرمایا وہ بہتان ہے اور وہ غیبت سے بھی بدتر ہے. اور فرمایا بہتان کا ادنا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ سے بدکاری کرے. اس کی اتنی جو ہے ممانعت ہے. فرمایا یہ بہتان کا یہ ادنا سا گناہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر جو ہے وہ پتھر سے کچلا جا رہا ہے. اس کے سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے، سر دوبارہ تندرست ہو جاتا ہے، دوبارہ درست ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کے ساتھ یہی اشر کیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیوں شخص ہے؟ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو غرور اور تکبر کیا کرتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا کرتا تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں شراب تھی، ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا. جب آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اس کو نوش فرمایا تو حضرت جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے. اگر وہ شراب کا پیالہ آپ لے لیتے آپ کی امت گناہ میں پڑ جاتی. آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا ہے،
اب اللہ رب العزت آپ کو شفاعت کا اختیار دے دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ سفر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پر یہاں پر حضرت جبریل امین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اب یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے بڑھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہاں سے آگے تجاوز کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو رب کی انوار و تجلیات سے میرے پر جل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے سفر کی انتہا ہے، یہاں سے آگے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ یہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ آپ نے اکیلے طے کرنا ہے، اس سفر کو بھی، اور وہاں سے آگے کا جو سفر تھا اللہ نے قرآن حکیم میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے جبریل کیا تیری کوئی خواہش ہے، کیا تیری کوئی تمنا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے رب سے عرض کرتا کل قیامت کا دن آئے گا جب اللہ جہنم کو لائے گا، اور پھر ہر انسان کو، خواہ کوئی نیک ہے خواہ کوئی بد ہے، ہر ایک کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اس جہنم پر رب پل صراط کو لگائے گا، اور پل صراط کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر ہر نیک و بد کو چلنا ہے۔ حضور، میرا دل یہ چاہتا ہے جب اللہ اس پل صراط کو لگائے تو پھر میں وہاں پر بچھا دوں، آپ کے امتی آسانی سے گزرتے چلے جائیں، کوئی اس میں جو ہے جہنم میں نہ گر سکے۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں اس بات سے ڈرتا رہا، آج تک میں اس بات سے خوف کھاتا رہا کہ میرا بھی جو حشر ہے وہ کسی طرح ابلیس کی طرح نہ ہو جائے، کیونکہ ابلیس یہ فرشتہ تو نہیں تھا تو جن، لیکن اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا تھا، یہ معلم الملائکہ بن چکا تھا، ملائکہ کا استاد بن چکا تھا۔ اور حضرت جبریل کہتے ہیں میں اس لیے اللہ کا خوف رکھتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا حشر بھی جو ہے وہ اسی طرح ابلیس کی طرح ہو جائے اور میں رب کی بارگاہ سے راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں۔ لیکن آج مجھے امین کہا گیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں امین کا لفظ میرے لیے استعمال کیا، اب میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ اس طرح اس کی ابلیس کی طرح نہیں ہوگا۔ حضرت جبریل کو آپ یہاں چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس منظر کو بیان کیا اور فرمایا، وَالنَّجْمِ، قسم ہے ستارے کی، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ بلندیوں کی طرف گیا۔ وَالنَّجْمِ، حضور کو ستارہ کہا، حضور کو ستارہ کہنے کی وجہ علماء نے بہت جو ہے وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں حضور کو وَالنَّجْمِ اس لیے کہا، نجم کا معنی ہے ستارہ، اور ستاروں کا کام یہ ہوتا ہے جو لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں، جو لوگ بحری جہازوں کا سفر کرتے ہیں، وہ رات کو جو سمتیں متعین کرنے کے لیے ستاروں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جو ستارہ ہے وہ کس سمت میں ہے، وہ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی منزلوں کا توازن کرتے ہیں، اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کو لوگ دیکھ کر ہی اپنی منزلوں کا تعین کیا کریں گے، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جو وہ جو راستہ دکھانے والا ہے۔ چونکہ ستاروں کا کام یہ ہوتا ہے، یہ بھٹکوہوں کو راستہ دکھاتے ہیں، بھٹکوہوں کو منزل پر پہنچاتے ہیں۔ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جو لوگ رب کی بارگاہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ انہیں سیدھا راستہ دکھانے والی ذات کی قسم ہے۔ اذا ہوا، جب وہ بلندیوں کی طرف گیا۔ یہاں علماء نے ہوا ایک لفظ ہے، اس ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے اور ہوا کا معنی نیچے آنا بھی ہے، کیونکہ عربی ایک فصیح زبان ہے۔ ہوا یہوا ہو تو معنی اوپر جانا ہے، ہوا یہوی ہو تو معنی نیچے آنا ہے۔ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ بلندیوں کی طرف گیا بھی اور واپس بھی آیا۔ علماء نے اس ہوا پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے، کیا حضور کا اوپر جانا معراج ہے یا حضور کا نیچے آنا معراج ہے؟ اور علماء نے اس موقف کو اختیار کیا کہ اوپر جانا معراج نہیں، اس سے بڑی معراج نیچے آنا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے منزل سے کبھی نیچے نہیں آتا ہے۔ کوئی ہے جو اپنی منزل کو، اپنے مقام کو چھوڑ کے نیچے آئے، اور یہ مصطفیٰ کی معراج ہے، یہ مصطفیٰ ہی کا مقام ہے کہ ایک طرف منزل یہ ہے کہ کعبہ قوسین کے مقام پر تشریف فرما ہے، اپنے رب سے قرب ہے، لیکن صرف اپنی امت کے لیے اپنا وہ مقام چھوڑ کر زمین پر واپس آتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ بلندیوں کی طرف گیا، ما صاحبکم وما غوا، اور تمہارا یہ نبی
نہ ہی بھٹکا اور نہ ہی اپنے رستے کو اس نے چھوڑا۔ حضور جب گئے تو حضور اپنے رستے سے ادھر ادھر نہیں ہوئے ہیں، حضور ایسے نہیں گئے ہیں کہ کسی کو رستے کا پتہ نہ ہو، حضور ایسے نہیں گئے ہیں کہ جو رستہ کسی سے رستہ پوچھنے والا ہو، حالانکہ یہاں رستہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آگے سے ندا کیا آتی ہے؟ اللہ کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلات پڑھ رہا ہے۔ یہاں علماء نے لکھا کہ صلات کا معنی انسان کے لیے ہو تو نماز کا معنی ہے، لیکن جب اس کی سمت، جب اس کی جو ہے نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ نزول رحمت، کہ اے محمد رک جائیے، ابھی آپ کا رب آپ پر رحمتیں بھیج رہا ہے، ابھی آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کلمات کیا ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کلمات ہیں جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے جواب کیا ملا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس مقام پر اپنی نسب کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو نہیں بلکہ اپنی ساری امت کو آپ وہاں پر شامل رکھا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں اللہ سب پر سلامتی ہو۔ وہاں اس مقام پر اب انسان کی اگر ذرا سا بھی اپروچ ہو، کسی انسان کی کسی صاحب حشمت سے اگر سلام و دعا ہو، اگر کسی صاحب جاہ و جلال سے انسان کی ملاقات ہو، یہ تو وہ مقام ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اگر یاد آ بھی جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کی سب سے پہلے آتی ہے۔ اور یہ مصطفیٰ کریم ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچ کے بھی جس چیز کا خیال سب سے پہلے آیا ہے وہ اپنی اس گناہگار امت کا آیا ہے، اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد جب یار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب محبوب محب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر کچھ تحفے لے کے جاتے ہیں، کچھ عطیات لے کے آتے ہیں۔ اے محمد آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں وہ لے کے آیا ہوں جو اللہ کے پاس نہیں ہے، میں وہ لے کے آیا ہوں اے مالک جو تیرے پاس نہیں ہے، میں وہ لے کے آیا ہوں۔ اس مالک کائنات کے پاس کیا نہیں ہے؟ عرض کیا اے میرے مالک تیرے پاس کمزوری نہیں ہے، تیرے پاس عاجزی نہیں ہے، میں اپنی عاجزی کو، میں اپنی کمزوری کو تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، میں اپنی امت کے گناہوں کو تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ اے میرے مالک میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے نبی پر وحی کیا، اللہ نے قرآن حکیم منظر کو بیان کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنی، وہ قریب ہوئے قرب کی وہ منزلیں، کان قاب قوسین او ادنی، جس طرح دو کمانیں مل جاتی ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اور پھر دو کمانوں کو آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ دو کمانوں کا معنی کیا ہے؟ دو کمانیں ان ابروں کو بھی کہا جاتا ہے جتنا ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر علماء نے ایک معنی یہ بھی لکھا دو کمانوں سے مراد وہ جس طرح عرب میں قبیلے صلح کیا کرتے تھے اور دو کمانیں ملا کر ایک تیر چھوڑا کرتے تھے، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا اب جو اس قبیلے کا یار ہے وہی دوسرے قبیلے کا یار ہے، اب جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے۔ گویا رب نے یہ اعلان فرما دیا اب جو مصطفیٰ کا ہے وہ رب کا ہے، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ اس رب کا گستاخ ہے، اب جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ رب کا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو علم بھی وہ عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا، اپنا دست قدرت، انسان ہاتھ آپ اس میں تعبیر نہیں کر سکتے، دست قدرت جس طرح رب کی شان ہے کیونکہ رب جسم سے پاک ہے، فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا، اور پھر فرمایا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر فرمایا فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، پس میں جان گیا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی، کیا وحی کی؟ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو اس نے چاہا اس نے وحی کیا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کیا وحی کیا تھا۔ جب اس واقعے کے دور بعد حضرت